بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عباس بن عبد المطلب کی زوجہ ام الفضل کہتی ہیں کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے ایک رات پہلے خواب میں دیکھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن اقدس سے گوشت کا ایک ٹکڑا جدا ہوا اور میری آغوش میں آ گیا۔ اس خواب کی تعبیر میں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارا خواب سچا ہے تو میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے یہاں جلد ایک فرزند پیدا ہوگا اور میں اسے دودھ پلانے کے لیے تمہارے سپرد کروں گا۔ چنانچہ وہ مبارک دن آ پہنچا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ہاں ایک فرزند متولد ہوا اور اسے دودھ پلانے کی خاطر میرے حوالے کیا گیا۔ جب امام حسین علیہ السلام 1 سال کی ہوئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خدا کی طرف سے 12 فرشتے نازل ہوئے جن کے چہرے سرخ تھے اور ان کے پر و بال کھلے ہوئے تھے۔ عرض کرتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی ظلم و ستم جو قابیل نے حابیل پر کیا تھا آپ کے فرزند حسین علیہ السلام پر بھی کیا جائے گا، اور جس طرح حابیل کو اس کا اجر دیا جائے گا اسی طرح آپ کے حسین علیہ السلام کو بھی اجر دیا جائے گا، اور حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو وہی عذاب دیا جائے گا جو حابیل کے قاتلوں کو ملے گا۔ اسی اثنا میں آسمانوں کے تمام مقرب فرشتے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تعزیت عرض کی، اور وہ مقام جو خداوند کریم نے شہادت کے عوض میں امام حسین علیہ السلام کو عطا فرمایا اس کی خبر پہنچائی، اور حسین علیہ السلام کی قبر کی تربت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ اسی دوران رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے خدا، جس نے میرے فرزند حسین علیہ السلام کو اذیت پہنچائی اسے ذلیل و خوار فرما، اور انہیں قتل کر جو حسین علیہ السلام کو قتل کرے، اور اس کے قاتل کو اپنے مقصد میں کامیاب نہ فرما۔ جب امام حسین علیہ السلام 2 سال کی ہوئے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سفر پیش ہوا۔ دوران سفر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک رک گئے اور فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ رونے کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا، مجھے ابھی جبرائیل علیہ السلام نے اس زمین کے بارے میں خبر دی ہے کہ جو شط فرات کے قریب ہے جس کا نام کربلا ہے، اسی سرزمین پر میرے فرزند حسین علیہ السلام کو شہید کیا جائے گا۔ سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا قاتل کون ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا نام یزید بن معاویہ ہے، گویا کہ میں ابھی حسین علیہ السلام کی قتل گاہ اور مقام دفن کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سفر سے غمگین لوٹے اور منبر پر تشریف لے گئے اور خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں کو نصیحت کی، پھر اپنا داہنا ہاتھ امام حسن علیہ السلام اور بایاں ہاتھ امام حسین علیہ السلام کے سر پر رکھا
اور اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف بلند کر کے دعا مانگی، خداوندا محمد تیرا بندہ اور تیرا پیغمبر ہے، اور یہ دونوں میرے اہل بیت اطہار اور برگزیدہ ذریت میں سے ہیں، اور ان کو اپنی امت میں اپنا جانشین بنا کر جا رہا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے اس فرزند کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے گا۔ خدایا شہادت کو اس کے لیے مبارک فرما اور اسے شہداء کا سردار قرار دے، اور اس کے قاتلوں کو ذلیل و رسوا کر۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سنتے ہی مجلس میں رونے کی آواز بلند ہوئی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آیا اس کے لیے گریہ وزاری کر رہے ہو جس کی نصرت سے تم دوری اختیار کرو گے؟ اس کے بعد مسجد سے باہر گئے اور فوراً مسجد میں واپس تشریف لے آئے، لیکن ان کا رنگ متغیر تھا، اور رونے والوں کے درمیان دوسرا خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا، ایھا الناس، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری اپنی اہل بیت علیہم السلام، جو میرے محبوب اور میرے گوشہ جگر ہیں۔ ان دونوں کے درمیان جدائی نہیں ہوگی جب تک کہ دونوں حوض کوثر پر نہ پہنچ جائیں، اور جان لو کہ بروز قیامت میں ان دو گراں قدر امانتوں کا منتظر ہوں گا، اور میں تم سے اپنے اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں سوال نہیں کروں گا مگر وہ کہ جس کے بارے میں خداوند متعال کہے گا۔ پس میں چاہتا ہوں کہ تم میرے اہل بیت علیہم السلام سے محبت کرو اور میرے اہل بیت علیہم السلام سے اچھا سلوک کرو۔ قیامت کے دن تمہاری مجھ سے ملاقات اس حالت میں نہ ہو کہ تمہارے دلوں میں میرے اہل بیت علیہم السلام کی دشمنی ہو اور تم نے ان پر ظلم ڈھایا ہو۔ یقین کرو قیامت کے دن میری امت 3 گروہ ہو کر میرے سامنے پیش ہوگی، ہر گروہ کے ہاتھ میں ایک پرچم ہوگا۔ پہلا پرچم سیاہ رنگ کا ہوگا، ملائکہ اس کو دیکھ کر چیخ و پکار کریں گے۔ اس پرچم کے اٹھانے والے میرے سامنے کھڑے ہوں گے، ان سے سوال کروں گا تم کون ہو؟ وہ میرا نام بھول چکے ہوں گے، جواب دیں گے کہ ہم اہل توحید اور عرب ہیں۔ میں ان سے کہوں گا میں احمد پیغمبر عرب و عجم ہوں، جواب دیں گے ہم آپ کی امت ہیں۔ میں سوال کروں گا میرے بعد اہل بیت علیہم السلام اور قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جواب دیں گے ہم نے قرآن کے حق کو ضائع کیا اور اس کی تعلیمات کو ترک کیا، اور آپ کے اہل بیت علیہم السلام کو روئے زمین سے نابود کرنا چاہتے تھے۔ میں ان سے اپنا چہرہ پھیر لوں گا اور وہ روح سیاہ اور پیاس کی حالت میں مجھ سے دور ہو جائیں گے۔ دوسرا پرچم سامنے آئے گا، اس علم کی سیاہی پہلے علم کی سیاہی سے زیادہ ہوگی۔ ان سے دریافت کروں گا کہ تم نے میرے بعد 2 بزرگ امانتوں قرآن و اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ جواب دیں گے قرآن کی مخالفت کی اور آپ کے اہل بیت علیہم السلام پر ظلم کیا اور ان کو در بدر پھرایا۔ میں ان سے کہوں گا مجھ سے دور ہو جاؤ۔ وہ اپنے سیاہ چہروں کے ساتھ پیاس کی حالت میں مجھ سے دور ہو جائیں گے۔ تیسرا پرچم میرے سامنے پیش ہوگا، اس کے اٹھانے والوں کے چہروں پر نور ہوگا۔ میں ان سے سوال کروں گا آپ کون ہیں؟ جواب دیں گے ہم کلمہ گو اور اہل تقوی اور امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں۔ ہم ہیں اہل حق جو دین پر ثابت قدم رہے اور راہ دین سے منحرف نہیں ہوئے۔
ہم نے اللہ کی کتاب سے تمسک اختیار کیا، اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام جانتے تھے، اور اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کو دوست رکھتے تھے۔ ہم ان کی پیروی میں کوتاہی نہیں کرتے تھے اور ان کے دشمنوں سے جنگ کرتے تھے۔ میں ان سے کہوں گا کہ تم کو بشارت ہو کہ میں تمہارا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور تم دنیا میں اسی طرح تھے جس طرح اب بیان کر رہے ہو۔ اس کے بعد ان کو حوض کوثر سے سیراب کروں گا، اور وہ خوش خوش چہروں کے ساتھ بہشت کی طرف جائیں گے، اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ والسلام۔